اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. I'm Rashid Mahmood, one of the experts from Careers Consultancy. آج میں آپ کے لیے ایک بڑی ہی بہترین خبر لے کے آیا ہوں. وہ تمام پاکستانی جو کہ کہیں بھی کسی بھی طرح اپنی ٹریول ہسٹری سے لے کے اپنا بزنس سیٹ اپ، ورک پرمٹ، اسٹڈیز کو لے کے کہیں بھی یورپ میں سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتے ہیں، اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ وہ اس ملک کا، جس کو میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا، وزٹ ویزا حاصل کر کے کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور کس حد تک اس ویزا کو یوز کیا جا سکتا ہے، اور اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے. اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے. تو میں آتا ہوں اپنا سیدھا پوائنٹ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو اس سے میکسیمم بینیفٹ حاصل ہو سکے. تو جی ہاں، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے سائپرس وزٹ ویزا کے متعلق. اچھا، سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ابہام ہے لوگوں میں کہ لوگ تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ آپ کس سائپرس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ سائپرس، دو سائپرس ہیں، ایک ترک سائپرس ہے اور ایک وہ سائپرس ہے جو یورپ کا حصہ ہے. تو ہم اس ویڈیو میں جس سائپرس کا ذکر کریں گے وہ سائپرس ہے جو کہ EU کا پارٹ ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور ابہام ہے جس کو میں دور کرتا چلوں کہ یہ سائپرس ابھی شینجن کا حصہ نہیں بنا پراپرلی، رائٹ. بہت سارے کنسلٹنٹس ہیں اور بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آپ کو یوٹیوب پر ملیں گی، جو لوگ آپ کو آکورڈلی کلیم کرتے ملیں گے کہ سائپرس از اے پارٹ آف یورپ، سوری پارٹ آف شینجن. سوری، ٹل ناؤ EU کا حصہ ضرور ہے یہ، بٹ شینجن کا حصہ نہیں ہے. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا بینیفٹ کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ کنٹریز، اور آئی وڈ سے موسٹ آف دا کنٹریز جو کہ EU کا پارٹ ہیں اور ان کی جو اکانومی ہے وہ بڑی حد تک بیس کرتی ہے ٹورزم پر. تو ان لوگوں نے ایکسپینڈ کیا ہے. یہاں کی پارلیمنٹ نے ریسنٹلی بہت سارے نئے قوانین متعارف کروائے ہیں، بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں اسپیشلی ایشین کنٹریز کے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہیں. دیکھیں، اگر ہم بات کریں پرٹیکولرلی صرف یورپ کو لے کے، تو وہ ایک محدود مخصوص قسم کا طبقہ ہے جو کہ کیپ ٹریولنگ کرتا ہے. تو اس کی جو چوائس ہے وہ کبھی تو اسپین کے گرم ساحل ہوتے ہیں، کبھی ٹرکی ہوتی ہے، اور کبھی ساتھ میں سائپرس آپ کہہ لیں. تو نمبر آف کلائنٹس کو انکریز کرنے کے لیے سائپرس نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ قوانین کو آسان کرتے ہوئے موسٹ جو ایک لسٹ ہے ٹورسٹس کی، اسپیشلی ایشیا سے جو لوگ بلانگ کرتے ہیں، ان کو اٹریکٹ کیا جائے. تو ایک بات ان کے سرویز میں بار بار سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ جو رولز ہیں وہ کافی ڈیفیکلٹ ہیں. تو انہوں نے اس کو بڑی حد تک آسان کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے. دوسرا، وہ لوگ جو خواہش مند ہیں کہ کنٹریز لائک مطلب آپ امریکہ کا یا آپ کینیڈا کا یا آسٹریلیا کا آپ وزٹ ویزا لینا چاہتے ہیں، تو کہیں بھی یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے. بٹ زیادہ تر جب آپ پلان کرتے ہیں ٹورزم کو لے کے، یہاں پہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے کہ آپ کسی بھی سیریمنی کو یا آپ کسی بھی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے جاتے ہیں، دین اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہے یا نہیں ہے. تو سیدھا آپ کا ایک پرپز ہوتا ہے، اس پرپز کے لیے آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر ہوتا ہے، اس کی بیس پہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے اور اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. بٹ جب آپ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ کا ویزا آفیسر ڈیفینیٹلی اس بات کو
بڑے دھیان سے دیکھتا ہے کہ کیا یہ جینین ٹریولر بندہ ہے یا نہیں ہے، رائٹ. تو اس جینینٹی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس سٹیپس میں ایٹ لیسٹ ویزاز ہونا چاہیے. جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی یورپ کے اچھے ملک کا ویزا لیں یا شنجن کے کسی بڑے کنٹری کا نام لے کے اس کا ویزا لیں، تو اس سے پہلے اگر آپ کے پاس یہ جو EU کے نسبتاً چھوٹے اور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ٹورزم انڈسٹری کے جو کنٹریز ہیں، اگر آپ کے پاس ان کا ویزا ہو تو آپ کو جسٹ ٹورزم بیس پہ ویزا ملنے میں بہت ساری آسانی ہو جاتی ہے. تو سائپرس اس وقت یورپ میں کی حیثیت رکھ رہا ہے کہ اگر آپ اپنی ایک ٹریول ہسٹری بلڈ کرنا چاہیں شنجن کے کسی بھی وزٹ ویزا کے لیے، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سائپرس کا ویزا اپلائی کریں. دیکھیں یہ ایک پوری ایک چین بن جاتی ہے. آپ سائپرس کا ویزا اپلائی کریں، سائپرس کا ویزا ملنے کے چانسز اس وقت بہت ہائی ہیں. جب آپ سائپرس کو وزٹ کر لیتے ہیں تب آپ کسی بھی شنجن کے کنٹری کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. آپ شنجن وزٹ کرتے ہیں، جب آپ کے پاس شنجن کا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو UK کا ویزا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. اور ونس یو ہیو اے UK ویزا دین اس کے بعد چونکہ ایک آپ کی پراپر ٹریول ہسٹری بن جاتی ہے، تو پھر آپ جو بڑے کنٹریز ہیں، میں یہاں پہ کسی کنٹری کو چھوٹا بڑا نہیں کر رہا، یہاں پہ میری مثال یہ ہے کہ جو ویزا کی پاور کے حساب سے جو نمبرنگ ہے اس لحاظ سے میں اس کو چھوٹا بڑا کہہ رہا ہوں. تو آپ پھر کسی بھی بڑے کنٹری کا ویزا اپلائی پورے کانفیڈنس کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اس میں بڑی حد تک مطلب یہ کہ آپ کو کانفیڈنس بھی ہوگا اور ویزا لگنے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے. تو ہم دوبارہ آ جاتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف. سائپرس کی ایمبیسی پاکستان میں موجود ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں یورپ کے جو کہ ابھی شنجن میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان کی ایمبیسیز پاکستان سے ورک نہیں کر رہی، تو اس کا وزٹ ویزا بھی مشکل ہے. یا تو وہ مطلب آپ آن لائن اپنا پروسیس کمپلیٹ کرتے ہیں اور ایون آپ کا آن لائن پروسیس میں ویزا لگ بھی جاتا ہے، جیسے لٹوینیا ہے، لٹویا ہے، کئی سارے اور کنٹریز ہیں. تو آپ کو اپنی فنگر پرنٹس کے لیے کہیں بھی اور جانا پڑتا ہے، جس میں کئی سارے ڈیسٹینیشنز ہیں، مختلف کنٹری کی مختلف ڈیسٹینیشنز ہیں، جس میں ایران ہے، جس میں ایجپٹ ہے، جس میں سعودی عربیہ ہے، دبئی پلس باکو ہے. تو اس کی نسبت یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ نے مطلب کی فائل سبمیشن ہونی ہے تو پاکستان میں ہی ہو جائے گی. آپ کا فنگر پرنٹ ہے، باقی کے لوازمات ہیں، وہ بھی سارے آپ کو پاکستان میں ہی سبمیشن ہو سکتے ہیں، رائٹ. سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے. سیکنڈ اس کا جو بینیفٹ یہ ہے کہ اس کے جو چانسز ہیں لگنے کے، اگر آپ کے پاس آپ کی ڈاکومنٹیشن پراپر ہے، میں وہ آگے چل کے آپ کو ڈاکومنٹیشن کا بھی بتاتا ہوں، تو آپ کے سائپرس کا وزٹ ویزا لگنے کے جو اس وقت چانسز ہیں وہ 90% تک ہیں. یہ آپ گوگل کر کے دیکھیں، گوگل آپ کو بتائے گا کہ چانسز اس وقت کیا چل رہے ہیں. تو ڈاکومنٹس جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں اس میں جو میجر ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس وہی ایک کور لیٹر ہونا چاہیے. اچھا، اس میں آپ نے کور لیٹر میں خیال یہ کرنا ہے کہ آپ کا کور لیٹر بہت لمبا چوڑا نہیں ہونا چاہیے. ٹرائی کریں اس کو جتنا منیمائز کر سکیں، مطلب ٹو دی پوائنٹ بات ہو، تاکہ اگر آپ کا ویزا آفیسر انٹرسٹڈ ہو آپ کا کور لیٹر ریڈ آؤٹ کرنے میں، تو وہ منیمم ٹائم میں آپ کو جج کر سکے، آپ کی اس کور لیٹر کو سمجھ سکے کہ ایکچولی what are you looking for, right. اس کے پاس آپ کے پاس پراپر ٹریول آئٹنری ہونی چاہیے. اس میں آپ نے پراپر کر کے ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کس کس ڈیٹ کو کس پلیس کو وزٹ کریں گے، آپ کا اسٹے کہاں پہ ہوگا، اس اسٹے کی پراپر جسٹیفیکیشن ہے، یعنی کہ آپ کی ہوٹل بکنگ ہے، ایٹسٹرا. یہ آپ کی پراپر ہونی چاہیے، رائٹ. دین اس کے بعد آپ کے فائنانشیل ڈاکومنٹس ہیں. فائنانشیل ڈاکومنٹس کوشش کریں کہ ایک تو چونکہ بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کی ایویلیوشن تو آلریڈی جو نمبرز کی شکل میں اماؤنٹ جس کو ہم بولتے ہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے ساتھ کوئی ایسٹس لگا رہے ہیں اپنی فائنانشیل ورتھ شو کرنے کے لیے، تو کوشش کریں کہ اس میں
جو آپ کے ایسٹس ہوں ان کی ایویلیویشن، ایک سمپلی آپ کہیں سے بھی اس کی ایویلیویشن لیٹر بنوا سکتے ہیں، وہ ایویلیویشن آپ کے ساتھ ضرور لگی ہونی چاہیے. یہ ایک بڑا پازیٹیو امپریشن ہوتا ہے، بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے ویزا گرانٹ کروانے کے لیے. پلس آپ کے پاس آپ کی ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے. اچھا اگین اس میں یہ کوئی مطلب ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہونی ہی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آفیسر کو اس بات کا یقین دلوایا جا سکے کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ واپس بھی آئیں گے، رائٹ. تو یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو مین ڈاکومنٹس ہیں. اس کے بعد جو آپ کے آئیڈینٹیفیکیشنل ڈاکومنٹس ہیں وہی جو ایک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ کے مطلب ٹریول ڈاکومنٹس ہیں، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، فادر مدر آئی ڈی کارڈ، آپ کی ایف آر سی، اور اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کی پھر فیملی کے ساتھ ایک تو سبلنگس کی ایف آر سی ہے، ایک فیملی کے ساتھ ایف آر سی جس میں آپ کے وائف اور آپ کے یا ہسبینڈ اور کڈس مطلب یہ کہ شامل ہوتے ہیں. ان کی ڈیٹیلز آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. بہت آسان ہے، آپ گھر بیٹھے بھی یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کہیں بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکے، انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور ایون دو اگر آپ چاہتے ہیں تو ساؤدرن پنجاب میں ہماری کسی بھی برانچ کو وزٹ کر کے آپ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. ہمارے کنسلٹنٹس آپ کو آپ کے ہر سٹیپ کے متعلق پراپر طور پہ گائیڈ کریں گے. تھینک یو فار لسننگ اس.